ہاتھیوں کی گرج، ابرہہ کا غرور، لشکر کا شور اور مکہ کی فضائیں لرزنے لگی۔ وہ لمحہ قریب آ گیا تھا جب خانہ کعبہ پر حملے کی تیاری کی جا رہی تھی اور مکہ کی سرزمین خوف اور بے بسی میں ڈوب گئی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ یمن کے علاقے میں ابرہہ نام کا ایک سردار حکومت کر رہا تھا۔ وہ عیسائی مذہب کو مانتا تھا اور اپنی طاقت اور اپنی عمارتوں پر بڑا غرور رکھتا تھا۔ ابرہہ نے یمن میں ایک عظیم الشان گرجا گھر بنایا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت گاہ کا رخ کریں۔ وہ چاہتا تھا کہ دنیا بھر میں عزت اسی کو ملے، لیکن دلوں کی محبت کا تعلق پتھروں اور عمارتوں سے نہیں ہوتا۔ لوگ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر وہاں نہ گئے۔ یہ بات ابرہہ کے غرور کو برداشت نہ ہوئی۔ اس نے فیصلہ کیا، جب تک خانہ کعبہ موجود ہے میری عبادت گاہ کی کوئی عزت نہیں۔ اس نے خانہ کعبہ کو گرانے کی قسم کھائی۔ یہ فیصلہ دراصل اس کی ضد اور تکبر کا نتیجہ تھا۔ وہ بھول گیا کہ جس گھر پر ہاتھ اٹھانے جا رہا ہے وہ اللہ کا گھر ہے۔ ابرہہ نے ایک زبردست لشکر تیار کیا۔ فوجوں کی تعداد ہزاروں میں تھی، لیکن اس لشکر کی اصل طاقت وہ بڑے بڑے ہاتھی تھے جو فوج کے آگے ہوتے تھے۔ ان میں ایک ہاتھی سب سے بڑا اور مشہور تھا جس کا نام محمود تھا۔ ہاتھیوں کے ساتھ جب لشکر نے مکہ کا رخ کیا تو راستے کے لوگ دہل گئے۔ دھول آسمان تک پھیل گئی۔ ہر طرف ایک ہی بات ہو رہی تھی، یہ لشکر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ خبر تیز ہوا کی طرح پھیل گئی۔ دلوں میں خوف بیٹھ گیا، لوگ کانپنے لگے۔ مکہ کے رہنے والے بہت کمزور تھے۔ ان کے پاس نہ لشکر تھا نہ ہتھیار۔ ان کے سامنے ایک ایسی فوج کھڑی تھی جس کے پاس طاقت بھی تھی اور غرور بھی۔ لوگ آپس میں کہنے لگے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ لشکر خانہ کعبہ پر حملہ کر دے تو ہم روک نہیں سکیں گے۔ مکہ کی گلیوں میں عجیب خاموشی چھا گئی۔ بچے اپنی ماں کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے، عورتوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور مرد بے بسی میں آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان سب کے دل میں ایک ہی دعا تھی، یا اللہ، یہ تیرا گھر ہے، اس کی حفاظت تو ہی فرما۔ ابرہہ کے لشکر نے جب مکہ کے قریب پہنچ کر لوگوں کے اونٹ اور جانور اپنے قبضے میں لے لیے تو قریش کے سردار حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس پہنچے۔ حضرت عبداللہ کی شان سب سے الگ تھی۔ جب وہ ابرہہ کے سامنے پہنچا تو سب حیران رہ گئے۔ ابرہہ نے بھی ان کی شخصیت کو دیکھ کر احترام کیا اور کہا، میں نے سوچا تھا تم اپنے گھر یعنی کعبہ کے لیے سفارش کرنے آؤ گے، مگر تم تو اپنے اونٹوں کی واپسی کی بات کر رہے ہو۔ حضرت عبداللہ نے بڑے سکون اور وقار سے جواب دیا، میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے ان کی فکر مجھے ہے، لیکن اس گھر کا مالک اللہ ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ الفاظ ابرہہ کے غرور کو اور بھڑکا گئے۔ اس نے دل میں کہا، یہ لوگ تو بالکل کمزور ہیں، ان کے پاس تو اپنی حفاظت کا کوئی سامان نہیں۔ حضرت عبد المطلب اور مکہ کے لوگ خانہ کعبہ کے پاس آئے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگے۔ ہر زبان پر ایک ہی آواز تھی، اے اللہ، یہ تیرا گھر ہے، ہم تیرے بندے ہیں، کمزور ہیں، مجبور ہیں، تو ہی اس گھر کی حفاظت فرما۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل کانپ رہے تھے، اور ادھر ابرہہ کا لشکر صبح کے حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ مکہ کی رات گزر چکی تھی، صبح کی روشنی نمودار ہوئی، لیکن یہ کوئی عام صبح نہ تھی۔ آسمان پر روشنی کے ساتھ ساتھ خوف کی چادر بھی تھی۔ ابرہہ کا لشکر تیار کھڑا تھا، بڑے بڑے ہاتھی آگے بڑھائے گئے، ان کے قدموں کی دھمک سے زمین لرز رہی تھی۔ مکہ کی طرف بڑھنے والا ہر قدم گویا موت کا پیغام دے رہا تھا۔ جب ہاتھیوں کو خانہ کعبہ کی طرف دھکیلا گیا تو ایک عجیب منظر سامنے آیا۔ ہاتھیوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ فوجی ان پر برچھیوں اور کوڑوں سے حملے کرتے، شور مچاتے، دھکیلنے کی کوشش کرتے، مگر ہاتھی ایک قدم بھی خانہ کعبہ کی طرف نہ بڑھتے، جیسے کسی نے ان کے پاؤں جکڑ لیے ہوں۔ یہ دیکھ کر فوجیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ وہ حیران اور پریشان ہو گئے۔ ابرہہ کے چہرے پر غصہ اور غرور ایک ساتھ جھلک رہا تھا۔ وہ چیخ کر بولا، آگے بڑھو، آگے بڑھو اور اس گھر کو گرا دو۔ مگر قدرت کے حکم کے آگے ان کا حکم بیکار تھا۔ اسی وقت آسمان پر عجیب سی آواز گونجی۔ لوگ اوپر دیکھنے لگے، ان کی آنکھیں حیرت سے دنگ رہ گئی۔ آسمان پر پرندوں کے جھنڈ دکھائی دیے۔ وہ پرندے عام پرندے جیسے نہ تھے،
تین پرندے ایک ساتھ قطار در قطار لشکر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے پنجوں اور چونچ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں۔ جب وہ لشکر کے اوپر پہنچے تو ان کنکریوں کو چھوڑنا شروع کیا۔ کنکری جس فوجی پر گرتی اس کا جسم گوشت کے ٹکڑوں میں بکھر جاتا۔ وہ لشکر جو چند لمحے پہلے غرور اور طاقت کے نشے میں ڈوبا تھا اب تڑپ رہا تھا، چیخ رہا تھا اور زمین پر لاشوں کا ڈھیر بنتا جا رہا تھا۔ ہزاروں فوجی ایک لمحے میں فنا ہو گئے، ہاتھی بھی زخمی ہو کر گرنے لگے۔ وہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ زمین بھی دہل گئی۔ اب رہا بھاگنے کی کوشش کرتا رہا مگر وہ بھی اس عذاب سے نہ بچ سکا۔ اس کا جسم بھی گلنے سڑنے لگا، اس کا غرور، اس کی طاقت سب خاک میں مل گئی۔ مکہ کے لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں حیرت اور شکر کے آنسو تھے۔ وہ جان گئے کہ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائی ہے۔ وہ کمزور لوگ جو کل رات خوف میں ڈوبے ہوئے تھے آج اپنے رب کی قدرت دیکھ کر سکون اور یقین سے بھر گئے۔ یہ واقعہ دنیا کے لیے ایک اعلان تھا۔ خانہ کعبہ کوئی عام عمارت نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کی طاقت کے آگے دنیا کے سب سے بڑے لشکر بھی کچھ نہیں۔ غرور کرنے والا چاہے اس کے پاس کتنی ہی فوج اور ہاتھی کیوں نہ ہو، اس کا انجام رسوائی اور شرمندگی ہے۔ اب رہا فنا ہو گیا، اس کا لشکر مٹ گیا، مگر خانہ کعبہ آج بھی قائم ہے اور قیامت تک اللہ کی حفاظت میں قائم رہے گا۔ مکہ والوں نے سجدے میں گر کر کہا، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو اپنے گھر کا خود محافظ ہے۔ سبسکرائب